ہمارے پاس تو وہ کیس ہے، ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں، آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دین یو کین واک اوے فری. اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ، ہو ابیٹڈ اٹ، اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ. ناظرین، اس اہم معاملے پر مزید بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو فیض حمید کے خلاف گزشتہ 15 ماہ میں ہونے والی قانونی کارروائی کی تفصیلات بتا دیتی ہوں. فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 12 اگست 2024 کو شروع ہوئی تھی. ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی تحقیقات کے بعد انہیں تحویل میں لیا گیا. اس کے کچھ دن بعد یعنی 5 ستمبر کو ڈی جی ISPR نے بتایا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات ثابت ہونے پر فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی. اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا. 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں. متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں. ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے. 10 دسمبر 2024 کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا. چارج شیٹ میں ان پر سیاسی مداخلت، اپنے حلف کی خلاف ورزی سمیت حکومت کے ساتھ معاہدوں سے متعلق الزامات عائد کیے گئے. اس کے علاوہ بھی ان پر کچھ الزامات لگے ہیں جو سپریم کورٹ تک بھی پہنچے. ان پر فیض آباد دھرنے میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا. 27 نومبر 2017 کو اس وقت کی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے کے آخر میں بوساطت میجر جنرل فیض حمید لکھا گیا تھا، یعنی وہ اس معاہدے کے گارنٹر تھے. 2019 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسے عسکری افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. لیکن پھر اپریل 2024 میں سپریم کورٹ کے احکامات پر بنے 3 رکنی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی تھی اور دھرنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈال دی تھی. دلچسپ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اور انہی کی حکومت میں بننے والے کمیشن نے یہ رپورٹ مرتب کی. دیگر الزامات میں فیض حمید پر سیاسی معاملات میں مداخلت، سیاسی انتقام، غیر قانونی گرفتاریاں اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف دور میں فیض حمید پر PTI کے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے، اسمبلی اجلاسوں میں اراکین کی حاضری پوری کروانے اور بجٹ منظور کروانے میں بھی کردار ادا کرنے کے الزامات لگے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے بھی 2017 اور 18 میں فیض حمید پر مداخلت کے الزامات عائد کیے تھے. ماضی قریب میں نون لیگ کے قائد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کئی سیاسی رہنما فیض حمید پر سیاست میں مداخلت کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے. جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جواب دو. جنرل فیض دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا ججز کو، ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا. وہ تب بھی سہولت کار تھا، وہ آج بھی سہولت کار ہے. دوسری طرف 9 مئی کے حوالے سے نون لیگ قیادت اور دیگر سیاستدانوں کی طرف سے بھی جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. PTI کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے. یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے. 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی. جبکہ ناظرین ISPR کی طرف سے اس حوالے سے ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا. البتہ پہلے ISPR نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے. تحریک انصاف دور حکومت میں فیض حمید کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا اور اسی دور میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کے مضبوط امیدوار بھی سمجھے جا رہے تھے. تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے چند ماہ بعد ہی
یعنی دسمبر 2022 میں جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ فیض حمید کا شمار ملکی تاریخ کے طاقتور ترین خفیہ ادارے کے سربراہان میں ہوتا تھا۔ ISI ڈی جی بننے سے پہلے وہ اسی ایجنسی میں DGC کے انتہائی اہم اور بااثر عہدے پر بھی فائز تھے۔ 2023 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کا احوال سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں درج کیا تھا، جس کے مطابق جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بتایا تھا کہ ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا ذریعہ فیض حمید تھے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر احتساب کی یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ ماضی میں بھی چند جرنیلز اور دیگر رینکس کے افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ 1995 میں بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف سازش رچنے کے الزام میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر کرنل محمد آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال قید، بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید، جبکہ کرنل محمد آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ خان کو فوجی عدالت نے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 2009 میں سامنے آنے والے NLC کرپشن کیس میں چند افسران کے ملوث ہونے کی نشاندہی پر 2010 میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آرمی کورٹ آف انکوائری کا اجلاس بلایا، جس کے بعد 2015 میں NLC کے سابق ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل خالد ظہیر کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ 2011 میں ناظرین بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے روابط کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد اگست 2012 میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے بریگیڈیئر علی خان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر 3 سال سے 6 ماہ تک کی قید بامشقت کی سزائیں انہیں سنائی گئی تھی۔ اسی طرح 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوس سمیت حساس معلومات افشا کرنے کے جرم میں 14 سال قید بامشقت سنائی تھی، جسے بعد ازاں مختلف مراحل میں کم کر دیا گیا، جس کے بعد وہ رہا ہو گئے۔ 2019 میں ہی سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں افسران ہیں جن کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج انتہائی معزز سب سے پہلے مجھے اسد قیصر صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں، تحریک انصاف کے سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو اسی سزا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب یہ بھی وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی الگ سے تحقیقات ہو رہی ہیں اس سارے معاملے پر۔ اسد صاحب کس طرح سے دیکھ رہی ہے PTI سارے معاملے کو؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کی اپنے انٹرنل ایک سسٹم ہے، ہم اس پہ جو بھی اس کا ایک نظام ہے وہ اپنے سسٹم کو اپنے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو اس میں انصاف ہو اور کسی کے خلاف جو ہے نا ذاتی انتقام اور بدنیتی نہ ہو۔ بہرحال اس میں ہم تھوڑا اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، وہ ہمارے ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ ہم اس کے اندر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک نظم نظم ہے، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی نظم ضبط جو ہے نا مزید بھی مضبوط اور پروفیشنل ہونا چاہیے۔ ہم اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ صحیح۔ اچھا اسد صاحب، اب جب یہ سزا ہمارے سامنے کل اس کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد بہت سارے وزراء کی جانب سے یہ اب اشارہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کے معاملات میں بھی تحقیقات چل رہی ہیں، تو شاید عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے، ان کا ٹرائل وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اس طرف سچویشن جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اور اس وقت جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، ناجائز طور پر اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا، یہ ووٹ چور لوگ ہیں، اور ان کے پاس اس کے بعد علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ یہ عمران خان سے، کیونکہ خوف نیند میں بھی اس کو عمران خان سے جو ہے نا ڈر لگتا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو وہ ہر صورت میں وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عوام میں نہیں جا سکتے، نہ عوام اس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ تو
पब्लिक जगहों पे नहीं जा सकते। इनकी तो बता दें कि आप कहीं जाए, कोई शॉप में जाए, कोई बाजार में घूम फिर ले, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब इसके साथ लोग क्या रवैया रखते हैं। तो ये तो अभी इनके पास तो कोई रास्ता नहीं है, बस ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है ना पीटीआई को इदारों के साथ लड़ाया जाए। बिल्कुल हम फर्म है, अभी तक हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर एहतियात के जी। साथ अपने फैसले कर रहे हैं। हम किसी तौर पर अपने इदारों को न कमजोर करना चाहते हैं, न किसी इदारे के खिलाफ जो है ना मुहिम जीवन का हिस्सा बनेंगे। अच्छा असद हम साहब, इस पॉलिटिकल मुकाबला यहाँ पर करेंगे एक सर सवाल ये कि जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं उस पे तो सर कोई सवाल नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी का ताल्लुक कोई भी किसी भी जुर्म से तो नहीं हो सकता। अगर फैज हमीद ही खान साहब का नाम ले लेते हैं और फिर अगर ये मामला अदालतों में चलता है, देन आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी सर? अगर मगर तो बहुत बातें हो सकती है, जो होगा टाइम के साथ वक्त के साथ देखा जाएगा। हम जो है ना हम तो इस वक्त जो ये 26वीं आईनी और 27वीं आईनी तरमीम हुआ है, इसके ऊपर तो हमें बहुत सीरियस कंसर्न ठीक। क्या है, हमें इस पर बदतरीन तशवीश है कि इन्होंने अमलन तौर पर जी। जो है ना अदलिया को मफलूज कर दिया है। अदालतें जो है ना उसके ऊपर अच्छा साहब, एक सवाल सर ये भी एग्जीक्यूटिव और कि आपकी बढ़ा बात दिया दुरुस्त गया। कि जब वक्त आएगा उस वक्त सिचुएशन को देखा जाएगा। अच्छा साहब, लेकिन खान साहब के अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आपकी हुकूमत जाने के बाद जब खान साहब बात किया करते थे तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो बजट भी पूरे करवाने के लिए बंदे पूरे करवाने के लिए फोन कॉल्स करवानी पड़ती थी। तो ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट उनका मौजूद है सर। अगर ये बयानात भी सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं तो आप नहीं समझते कि ये परेशानी का बाइस बन सकते हैं सर? देखिए परेशानी क्या, अब क्या हमारे पास कोई मतलब क्या कमी है? जो जितनी भी होंगी बस देखे जाएगा। मतलब यह है कि इमरान खान जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसकी पूरी पार्टी लीडरशिप जेल में है, उसकी पार्टी को जो है ना तोड़ फोड़ के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो हम पार्टी से जो है ना निशान छीन लिया गया। जो पार्टी की जो जोर सीटें थी जी। वो रेवड़ियों की तरफ जो है ना बंदरबाट की गई। और यानी क्या अभी मजीद एक सख्ती कोई के बात लिए नहीं या है, मजीद अगर आप परेशानी समझते के हैं लिए असद साहब ज़हनी तौर पर आप लोग तैयार हैं? अब मुझे फरमाइए सर, वजीर दिफा ये दावा कर रहे हैं कि 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मजामत की। मुझे कोई इल्म नहीं है, और चूंकि आपको पता है हमारे उसके साथ ये जो थोड़ा जरूरत करे बता दे कि इसको थोड़ी बहुत टेलीफोन में रिपोर्ट आ जाती है तो फिर इसकी दिमाग ठीक हो जाती है। इनके अंदर तो अभी कोई अखलाकी मतलब जो प्राइस सीट पे बैठ के असेंबली में मेंबर बने, फिर जो है ना वो मेंबर कैबिनेट बने, और उसको ये जमीर जो है ना कोई मलामत ना करे, तो इससे आप क्या तवक्को रखते हैं? उसकी तो मतलब जो ईगो है या जो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म हो गई है। यानी जब आप पब्लिक मैंडेट के बगैर 17 सीटों वाले लोगों को आपने हुकूमत में बिठाया, और ये जो है ना ऐसे कानून साजी कर रहे हैं और फिर इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, उसको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कोई इसकी। तो मैं क्या कह सकता हूँ? बहरहाल हमारी जद्दोजहद लाफुल जद्दोजहद होगी। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, न मायूस होंगे, ठीक न ठीक डरेंगे, न ठीक। जो भी होगा देखिए हालात का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। फेस करेंगे सिचुएशन को, बिल्कुल ठीक। अच्छा असद साहब, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट खान साहब का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि जब उन्होंने इस पे बयान दिया कि अगर वो लोग आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे पास आ जाए, हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। क्योंकि ये भी बात होती है कि उस वक्त फिर खान साहब ने भी उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर की थी सर। देखिए मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता, किसी कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो किया था वो एक गलत डिसीजन था, और जो कानून और आइन को जो है ना किसी जात के ताबे नहीं होने चाहिए। कानून को, आइन को मेरिट के मुताबिक जो है ना जो उसका मैंडेट होता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। वैसे खान साहब का अपना स्टेटमेंट साहब मौजूद है। मुझे ये फरमाइए सर, राना सनाउल्लाह साहब हो गए या इख्तियार वली साहब हो गए, ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि अडियाला से कहीं और खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए सर, और इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। आप लोग भी गौर कर रहे हैं इस बात पर? नहीं वैसे भी इसने कोई चीज तो छोड़ी नहीं है। इसने तो अमलन इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। और देखिए पहले तो ये जरूरत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इस किस्म की बेवकूफ़ी की
تو اس کو وہ خمیزہ بکنا پڑے گا کہ یہ اس کے سوچ سے بھی باہر ہوگا. ٹھیک. اسد صاحب آپ جیسے زیرک رہنما ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, سچویشن تھوڑی ٹون ڈاؤن ہو, لیکن اس کے برعکس اگر میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھتی ہوں تو وہاں سے ابھی بھی بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, عسکری قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو سر جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے سر, اس کے تھرو ہو رہا ہے؟ نہیں, بالکل پارٹی پالیسی ہے کہ ہم تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو جو ہے نا وہ پروفیشنل ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. اگر عدالت ہے, فوج ہے, پارلیمنٹ ہے, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو اپنے آئین کی جو پیرامیٹرز ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. سر آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, سر وہ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کا ایک پروسیجر ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی چیز آ رہی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب اپروو کرتے تھے پھر وہ جاتا تھا. آج بھی یہی پروسیجر ہے سر, شیخ وقاص اکرم صاحب دیکھتے ہیں پھر جاتا ہے سوشل میڈیا پر؟ وہ آپ شیخ وقاص صاحب سے پوچھیں کیونکہ وہی ڈیل کرتے ہیں, اور میں چونکہ الائنس کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. سر آپ کے علم میں تو ہوگا نا, لیکن کیسے بیانات جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بیانات ایکس پر کیسے آتے ہیں, اور پھر ایکس پہ جو کچھ چل رہا ہے سر وہ کس کی ہدایت پہ چل رہا ہے سر صاحب؟ محترمہ آپ شیخ وقاص کو پوچھ لیں, کیونکہ یہ میرا متعلق نہیں ہے, یہ چونکہ جو ہمارا ڈیل کرتے وہی کرتا ہے, اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا, وہ آپ کو اپنا اوپینین دے دے گا. صحیح, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ٹائم کے لیے. بڑے عرصے بعد اسد قیصر صاحب آج پروگرام میں شرکت کیا ہے آپ نے, آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں طلال صاحب. سب سے پہلے سر یہ فرمائیے, فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی, عمومی طور پر سزا کے بعد مجرموں کو جیل منتقل کیا جاتا ہے سر, تو کیا انہیں کسی جیل منتقل کیا جائے گا یا جو یہ عرصہ ہے وہ فوجی عدالت میں گزاریں گے؟ طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کورٹ مارشل ہوا ہے, اور اس کا وہ کہاں یہ عرصہ گزاریں گے اس کا فیصلہ بھی انہی کا ادارہ کرے گا, اور یہ بہتر ڈی جی آئی ایس پی آر یا وہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ بقیہ عرصہ کہاں گزاریں گے. صحیح. طلال صاحب میاں صاحب سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ کی؟ سر وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو, ان کا کیا ریاکشن آیا ہے؟ دیکھیے بالکل میری کوئی ایسی ان سے بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ہماری باضابطہ پارٹی میٹنگ ہوئی ہے. یہ بات یہ ایک ادارے کا اپنا اندرونی خود احتسابی کا ایک سسٹم ہے, اور جس نے ایک نئی ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ وہ کتنا بھی کوئی طاقتور عہدے پہ رہا ہو یا وہ ریٹائر ہو گیا ہو, اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو اسے بھگتنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے, اور یہ باقی اداروں کو بھی اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کا شکوہ جنرل باجوہ سے بھی رہا ہے سر. دیکھیے یہ فیصلہ اس کا ادارہ کرے گا. ان کے ادارے نے جو جنرل فیض کے جو ٹرائل ہے اس میں یہ ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ کوئی کتنے بھی اہم عہدے پر ہو, کتنا بھی ضروری ہو, کتنا امپورٹنٹ شخص ماضی میں رہا ہو, اس کے لیے ایک جیسے اصول اور ایک جیسا ضابطہ ہے. تو اس میں یقیناً جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان کا ادارہ خود کرتا ہے. اگر اس میں جنرل فیض آ سکتے ہیں تو اگر کوئی اور بھی آئے گا تو یہ ہمیں بات اس ادارے پہ چھوڑ دینی چاہیے جس نے احتساب کی نئی ایگزامپل پاکستان میں سیٹ کی. درست بات. طلال صاحب یہ فرمائیے سر, فیض حمید کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں الگ سے. کل کی جو ہمارے سامنے پریس ریلیز آئی اس میں بتایا گیا, حکومت کے علم میں ہے سر کیا کردار ان کا رہا؟ کیونکہ الزامات تو ہم ماضی میں سنتے رہے, الزامات تو آتے رہے, لیکن آپ کے پاس یقیناً اس کی کنفرمیشن ہوگی, اس کی اطلاعات ہوگی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ میں اپنے بتایا تھا. طلال صاحب دیکھیے 9 مئی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے تنہا یا اس کی قیادت نے تنہا تو نہیں کیا. اس کے پیچھے کوئی ایک پورا ایک پلان تھا, پلان کے پیچھے پلانرز تھے, اور جو پی ٹی آئی کی سیاست اور بانی پی ٹی آئی کی فیصلے ہیں اس میں
ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اثر جو ہے، بہت زیادہ اثر و رسوخ وہ جنرل فیض کا رہا ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی ان کی مشاورت کے بغیر نہیں لیتے تھے. تو 9 مئی جیسا واقعات جو ہیں اس میں صرف یہ دیکھیے نا، اتنی جگہوں عسکری جو بہت ساری تنصیبات ہیں ان پر حملے، بیک وقت وہاں اکٹھے ہونا، اور یہ سارا کچھ جو پلان ہے، یقیناً اس کا پلانر کوئی نہ کوئی ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی تو تنہا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے، زیادہ تر فیصلوں میں یہ دونوں کی پارٹنرشپ جو تھی اسی سے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا. جی سر، ماضی کے ہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ عمران خان تک جاتا ہے، اور پھر شاید ان کے خلاف بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے. کیا اس کے ثبوت بھی موجود ہیں؟ اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے. میرے انتہائی معزز مہمان طلال چودھری صاحب ساتھ موجود ہیں. بریک آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. انتہائی معزز طلال چودھری صاحب ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب، سوال میں سر آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب معاملہ وہاں تک جائے گا، یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں. سر دیکھیں، اگر ایک ادارے نے اپنے اتنے بڑے افسر کو اپنے سزا دی ہے تو دوسروں کو بھی معافی تو نہیں ملنی چاہیے. اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹی تھی آفٹر ریٹائرمنٹ، اس کے پارٹ اینڈ پارسل جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بانی پی ٹی آئی بھی ہیں. اور یہ ساری باتیں، یہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو خود چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے، ان کی جو سیاسی ونگ ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا اس انتشاری ٹولے سے. اور اس کے بعد دیکھیں نا، بہت سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں سال سے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ 9 مئی کے فیصلے اگر بر وقت ہوتے تو 26 نومبر نہ ہوتا. اگر 9 مئی کے فیصلے بر وقت ہوتے تو ان کو ایک پروپیگنڈا اور ایک جھوٹا نیریٹو بیچنے کا موقع نہ ملتا. تو بات 9 مئی کا فیصلے میں تو بانی پی ٹی آئی کا 200% ہاتھ ہے. یہ تو ممکن نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے، کس کے حکم پہ گئے؟ بانی پی ٹی آئی کے میٹنگز کہاں ہوتی رہی؟ ان کے گھر ہوتی رہی. پلان کہاں بنتا رہا؟ ان کے گھر بنتا رہا. کن جگہوں پہ جانا ہے، کس نے جانا ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے. تو پورے کا پوری منصوبہ بندی یہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی طلال صاحب، فیصل وافدہ صاحب کو بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے سر اسٹیبلشمنٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں، انکشاف کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی غفلت تھی، لیکن جیسے ہی ان کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی، اس لیے وہ ان تمام معاملات سے بری ذمہ ہیں. اگر میں اسی سچویشن میں وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آخری وقت تک فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے. آپ نے سر اس دور میں بڑی مشکلات بھی جھیلی ہیں، وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور آپ بہت باخبر بھی ہیں. تو سر کون صحیح کہہ رہا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے ہمیں بہت سارے اندازے نہیں لگانے چاہیے، کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کے ادارے پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس تحقیقات میں کون شامل تھا اور کون نہیں شامل تھا. باقی وزیر دفاع مجھ سے بہت سینئر ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. بہت سارے معاملات کا ان سے خود انہوں نے اس میں سے گزرے ہیں یا انہیں ڈائریکٹ اس کی معلومات ہیں. تو وزیر دفاع کا کہا ہوا بہت ہی اہم ہے. میرا خیال ہے کہ میں تو اسے کم از کم اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈینائی کر سکوں. جی تو طلال صاحب، ایک طرف حکومتی معاملہ ہے، دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹی بھی ہے، اور آپ کی پارٹی میں سے ہی یہ شکوے بھی آتے رہے ہیں. تو کیا سر آپ لوگ خود بحیثیت پارٹی کیا اس معاملے میں کوئی شکایت وغیرہ لے کر جائیں گے عدالت میں سر؟ دیکھیں، پارٹی نے فیصلہ اسی وقت ہی کر لیا تھا جب میاں نواز شریف وطن لوٹے اور مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا. تو مینار پاکستان پہ جلسے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے جو بھی ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے. اور اس کے اگینسٹ اس اداروں کو اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے. تو اگر ایک ادارے نے شروع کی ہے تو دوسروں کو بھی کرنی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثاقب نثار اور کھوسا اور گٹو سی یو یہ سارے کوئی علیحدہ
سے ہی کچھ کر رہے تھے. یہ بھی کسی نہ کسی گیم پلان کا حصہ تھا, اور یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں جو 4 روپے کی روٹی 24 روپے کی ہوئی, جو پاکستان کے سفارتی تنہائی کا شکار ہوا, پاکستان کو بزدار جیسے لوگ دیے گئے یہاں سے, اس کے علاوہ جو بیڈ گورننس کی ایگزامپل سیٹ کی گئی, اس کے بعد اداروں کو استعمال کر کے اپنی ذات کے لیے کس طرح بنی گالا کو منی گالا بنایا گیا, کہاں ہیروں کی اور کیا کہتے ہیں پورے توشہ خانہ کی ٹریڈنگ ہوتی رہی. تو یہ سارے کچھ جو ہوا ہے اس میں کوئی ایک آدمی تو شامل نہیں, اور اس میں عدلیہ کے بڑے لوگ یقیناً شامل ہے. عدلیہ کو خود چاہیے کہ وہ اسی طرح ان کا ٹرائل کریں جیسے جنرل فیض حمید کا ہوا ہے, نہیں تو کوئی نہ کوئی کرے گا تو پھر زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بطور پارٹی سر آپ لوگ کوئی شکایت کریں گے, وہ چاہے جنرل فیض کا معاملہ ہو یا چاہے جو عدالت کے سابق لوگ ہیں, ججز ہیں, ان کے خلاف؟ دیکھیں ایک ہم نے کہا نا کہ ہم اپنی ذاتی حوالوں سے جو کچھ بھی ہوا, ہمارے فیصلے جو تھے, جو ہم کال کوٹریوں میں رہے, نااہلیوں سے لے کے کال کوٹریوں تک, جلا وطنیوں سے لے کے جو ظلم ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا گٹھ چوڑ جو تھا, اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ نیب نیازی گٹھ چوڑ ہے, یہ فیض نیازی گٹھ چوڑ ہے, یہ پی ٹی آئی کا ایک پورا گٹھ چوڑ جو تھا وہ اسی طرح عدلیہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ. لیکن ذاتی حوالوں سے, پارٹی کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا فوکس گورننس پہ ہے, پاکستان کے مسائل پہ ہے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے. آپ پنجاب کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ وفاق میں شہباز صاحب کا دن رات کام دیکھ لیں, سفارتی تنہائی سے نکالنا ہو, اکانومی بہتر کرنا ہو, دہشت گردی ہو, تو ہمارا فوکس بہت زیادہ اس سائڈ پہ ہے. ہم ڈلیور کر کے یہ ثابت کرنا کریں گے کہ جو پہلے ہوا وہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہوا, وہ نہ ہوتا تو پاکستان بہت دیر پہلے آج سی بہتر پوزیشن میں ہوتا. صحیح. یعنی طلال صاحب ویسے ماضی میں بھی اور ابھی بھی آپ لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ شکایت ہے کیا, لیکن لکھ کر کسی جگہ پر یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ لکھ کر کہیں پر کوئی شکایت نہیں کی جائے گی, جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے, بتا دیا گیا ہے, اب ڈلیور کر کے دکھائیں گے. دیکھیں جنرل فیض کے اگینسٹ سب سے پہلی جو ریٹن شکایت تھی, اگر کسی نے حوصلہ اور بہادری دکھائی تھی تو وہ مریم نواز تھی, جو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے اگینسٹ ایک پورے کا پورا اپنی پٹیشن لے کے گئی تھی, اور یہ پہلی شکایت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ لے کے گئی تھی. آپ کی بات بالکل درست ہے. جی, اس کے بعد اس وقت کسی کا حوصلہ نہیں تھا کہ کوئی نام بھی ان کا لیتا. ان پر الزام لگانا یا بتانا کہ انہوں نے کیا 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 ہے, یہ تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی. تو اس وقت ہم نے کیا ہے, اداروں نے یہ اس وقت, اس کے بعد ہی یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہوئی ہیں. تو ہم جہاں ہمت اور دکھانی ہوتی ہے دکھاتے ہیں, لیکن اس وقت حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہمارا پورے کا پورا فوکس پاکستان کے لیے ڈلیور کرنا ہے, اور کسی سے انتقام لینا نہیں ہے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حکومت کو استعمال کر کے وکٹمائز کر رہے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پوری وسائل اور اپنی توجہ جو ہے وہ گورننس پہ رکھیں, اور وہ اس وقت ہے. بہرحال اداروں کو کرنا چاہیے, نہیں کریں گے تو یہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا. اسی طرح کرنا چاہیے جیسے فوج نے احتساب کیا. احتساب کیا, بالکل درست بات. سر مجھے یہ فرمائیے, فیض حمید کیا سر عمران خان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں, اور پھر ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کے کافی سارے ساتھی وزراء یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کا ضمنی سوال یہ بھی لے لیجئے سر کہ پچھلے دنوں جب ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت کسی میکنزم کی بات کی جا رہی تھی کہ حکومت کی جانب سے کوئی میکنزم وضع کیا جائے گا کہ جس کے بعد پھر اگر صحت کے حوالے سے یہ ملاقات کرنی ہے تو پھر وہ کیا جا سکے. تو سر اگلے حصے میں یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ ملاقات کے لیے کوئی میکنزم بن گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون گواہی دے گا, لیکن اس بات کی گواہی تو پورا جہان دے رہا ہے کہ فیض نیازی گٹھ چوڑ تھا, یہ سارے اکٹھے تھے, یہ پارٹنرز تھے, یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. اور ایک ایک چیز میں تو اپوزیشن میں جب بانی پی ٹی آئی تھے تو بہت سارے فیصلوں پر مہر جنرل فیض کی ہے. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے, عدالت کیا کرتی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. باقی جو آپ ملاقاتوں کی بات کر رہی ہیں تو عمران خان کی ملاقاتیں جیل مینول کے تحت ہو سکتی ہیں, اور جیل مینول میں عدالتی حکام جیل حکام ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کی ملاقات کب ہونی ہے,
کسی ڈکٹیشن سے ملاقات نہیں ہوئے گی, کسی دھرنے سے نہیں ہوگی, اور جس طرح انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد جو قوانین اور عدالتی حکم کا مذاق اڑایا, اس کے بعد ملاقاتیں جلد مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا سر, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید کے رینک بھی اور جو مراعات ہیں وہ واپس لی جانی چاہیے یا لی جائیں گی سر؟ سر میرا خیال ہے جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر غالباً یقیناً رینکس اور باقی چیزیں تو نہیں رہتی. جو بندہ سزا یافتہ ہو اس کے لیے تو پھر کوئی چیز وہ انٹائٹلڈ نہیں رہتا. یہ میری اپنی ایک جو سوجھ بوجھ ہے وہ کہتی ہے. تو اس کے لیے تو باقی جو لیگل ایسے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جب سزا ہو جائے تو پھر آپ میرا نہیں خیال تنخواہ لینے کے, پینشن لینے کے یا کوئی پرکس پریویلیج لینے کے حقدار رہتے ہیں. صحیح. طلال صاحب, آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ سر ایک سوال یہ بھی کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی واپسی کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں سر حکومت کی طرف سے. برطانیہ کے ساتھ ہمارا مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدہ تو نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہم نے برطانیہ کو گرومنگ گینگ کے ملزمان کے بدلے میں ان کی حوالگی کی پیشکش کی ہے. طلال صاحب, یہ بات درست ہے؟ دیکھیے, کسی کوئی بارگیننگ نہیں ہو رہی, کوئی کنڈیشنل چیزیں نہیں. برطانیہ کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں. ابھی بھی برطانوی وزراء اور ہمارے وزراء ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں, حکومتیں رابطے میں رہتی ہیں. بڑا اچھا کوآپریشن چل رہا ہے ہمارا. بہت زیادہ کوئی 1.5 بلین سے 2 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں ہمارے بھائی بہن ادھر رہتے ہیں, تو ہمارا ان سے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے. باقی یہ ان لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ صرف وہ ہمارے یہاں پر یہ نہیں کہ مطلوب ہیں یا اشتہاری ہیں, بلکہ وہ یو کے قوانین میں بھی ان لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ یو کے میں بھی جھوٹے قرار دیے گئے ہوں اور ان کو سزائیں دی گئی ہوں, تو اس کے بعد ہمارے جو الزامات ہیں وہ تو ویسے ہی سچ ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کیوس کریٹ کرتے ہیں, یہ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں, اور اس کے بعد یہ ہمارے ملک میں وہاں بیٹھ کے ایک کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان کی انہی وجہ سے کہ جس کا نقصان پاکستان کو بہت ہوا ہے. تو ہم نے یہ جو ان سے کہا ہے یہ ایک اصولی موقف ہے ہمارا, اور یہ ہم نے باقی بہت سارے ملکوں کو اور بھی ایک جو قانونی طریقہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ. جی سر, آنے والے دنوں میں امکان ہے ان کی واپسی کا؟ دیکھیں جی, دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے. یہ ہمارا پاکستان کا حق ہے. پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان دیا ہے باہر بیٹھ کے سازش کرتے ہیں, یہاں پر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو انسائٹ کیا جاتا ہے, بھڑکایا جاتا ہے, اور پھر اس سے کوئی بہت ایسا نقصان لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا برطانوی قوانین کے تحت بھی وہ وہاں پر لائبل ہے, اور یہاں بھی ہم تو چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئے ہر صورت. بالکل ٹھیک. آخر میں سر ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے, ایکسٹریملی ڈسپوائنٹڈ بائی دا بیہیویئر آف ایکٹنگ نیشنل اسمبلی اسپیکر, اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس نہ ہو سکے. اجلاس کو مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے, ایسا لکھ رہی ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. طلال صاحب, 2 دن پہلے جو اجلاس مؤخر ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ غالباً اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نام دینا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنا میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, نہیں تو اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور اجلاس پھر بھی ہوگا. یہ توجہ تو نوٹس اگر اس پہ ایک دفعہ بات نہیں ہوئی تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس معاملے کو سلجھا لیا جائے گا, اور اتنا سخت بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. معزز طلال چودھری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. آنے والے وقتوں میں مزید یہ سزا سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے امپورٹنٹ گفتگو کر رہے تھے. آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار ہوں. پروگرام کے آخر میں ناظرین, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, دانیہ, ولیہ, معصومہ, تقیہ, لفیہ, زکیہ, مستورہ, محروسہ, مسلیہ, قائمہ, راکعہ, ساجدہ, صالحہ, صائبہ, شہزادی کونین, سرداران جنت کی ماں, مولا علی کی زوجہ, رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, مومن عورتوں کی راہ نجات,
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت پر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پھر اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اور کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.